السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، سعد رضوی نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی آفر کر دی ہے۔ اس آفر کے بعد اب عمران خان صاحب کا جو پلان سی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس اب ایک بڑی آپشنز آ گئی ہے۔ سعد رضوی صاحب نے کون کون سی بڑی آفرز پی ٹی آئی کو کی ہیں، اور ان کے اسپیشلی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی بڑی آفر ان کی جانب سے آئی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی جان آ چکی ہے، اور سعد رضوی جو ہیں وہ بالکل ان دو انگلیوں کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرے سیاسی جو اتحاد ہیں، یہ اتحاد ان کے اوپر کیسے باری پڑ سکتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، جبکہ سرویز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سیکنڈ موسٹ پاپولر لیڈر سعد رضوی ہیں۔ تو یہ دونوں جماعتیں مل کر یہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کون سے بڑے نتائج حاصل کر سکتی ہیں۔ الیکشن جو 8 فروری کو ہو رہا ہے، بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ تو آؤٹ آف دی وے جا کر سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، اور آپ کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ سعد رضوی نے کون سی بڑی آفر کی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی کہیں سے بھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان بانی چیئرمین، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اب الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو سیٹیں جیتیں گے اس بیس کے اوپر آپ کی جو ریزرو سیٹیں ہوں گی ان کو آپ نے کیسے بچانا ہے۔ دوسرا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیسز ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ تیسری بڑی پرابلم پاکستان تحریک انصاف کو اپنے بینرز اور اپنی جو کمپین ہے وہ چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تین جو پرابلمز ہیں، بڑی میجر پرابلمز، ان کا جو سلوشن ہے وہ اب سعد حسین رضوی صاحب نے پیش کر دیا ہے، عمران خان کو آفر کی ہے۔ اس آفر میں سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آئیں اور ہم مل کر ایک ہی آفس میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو آفیسز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے اویلیبل ہیں، اور اس سے بڑی جو آفر ہے جس کو میں بڑی آفر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کیمپ لگتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر، تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کے معاملات، جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو وہ کیمپ بھی نہیں لگانے دیے جائیں گے، اور پرابلمز جو ہیں وہ بیسیکلی کریٹ کی جائیں گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور سعد رضوی مل کر الیکشن بوتھ جو ہوں گے اس کے باہر مل کر بھی یہ کیمپ لگا سکتے ہیں، اور ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اگر اس دن اس طرح کے جو حالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ریلیز کا ایک بڑی پرابلم ہے پی ٹی آئی کو۔ ڈیفینیٹلی پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی جو ریلیز ہیں ان کے اوپر، کنونشن کے اوپر ہر طرح کی جو ہے وہ پرابلم ہے، تو سعد رضوی صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی جو پلان سی کی ایک بڑی جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پرابلم ہے جو اس میں، وہ یہ ہے کہ بھئی پی ٹی آئی جو ہے اگر کیا بلکہ وہ جب سیٹیں جیتیں گے ڈیفینیٹلی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کنٹیسٹ کر کے الیکشن میں سیٹیں حاصل کر سکتی ہے،
تو اس کے بعد ان سے ریزرو سیٹیں جو ہیں، خواتین کی سیٹیں، منورٹیز کی سیٹیں، وہ چھیننے کی ایک سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ مل کے اس کو بھی اس سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ رجسٹرڈ پارٹی ہے، اس کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے لیے بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی فین فالوئنگ کو ووٹر میں کنورٹ کرنے میں ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، اور اس الیکشن میں یہ چانس ہے کہ وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان کے ووٹر کے بارے میں، سعد رضوی صاحب کے ووٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میجورٹی جو ووٹر ہے وہ نون لیگ کا ووٹ توڑے گا، اور اگر یہ دونوں جماعتیں مل کے کوئی الیکشن اسٹریٹجی بناتی ہیں تو وہ بڑی کامیاب جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی۔ سعد رضوی صاحب کی جانب سے مکمل جو ہے وہ آفر کروائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ آفر جو ہے وہ ابھی تک یہ آفر فیلڈ کی حد تک ہے، یعنی آپ ہمارے آفیسز یوز کریں، آپ مطلب جو بھی آپ نے پیغام دینا ہے لوگوں تک، آپ کو جو پرابلمس ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم خان صاحب کا جو پیغام ہے، مطلب جو بھی آپ کو اس حوالے سے فیسلٹیز چاہیے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ان کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں ایمان طاہر، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی آفر کروائی تھی کہ بھئی آپ سب سے پہلے ان کو جیل سے نکالیں، میں کسی ایسی خاتون کے خلاف الیکشن لڑنا پسند نہیں کرتا جو جیل میں ہو۔ تو اس طرح کے ان کے بڑے اصولی جو سٹانس ہیں وہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کو لے کر سامنے آئے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اتحاد بنانے کی کوشش کری ہے، شیرانی جو گروپ ہے وہ ان کا بھی ایک بیان سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ تھا وہ آلریڈی اسی طرح سے موجود ہے جو اس وقت جو ہے وہ ہوا تھا، اور جو شیرانی گروپ ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے۔ عمران خان اور مولانا شیرانی کے علاوہ کوئی بھی اس اگریمنٹ کو یا اس یادداشت کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک پی ٹی آئی اس کے اوپر قائم رہے گی، ہم بھی اس کے اوپر قائم ہیں۔ اس گروپ کا یا اس جو سیاسی جماعت ہے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے منورٹیز کی سیٹیں بچانے کے لیے۔ جب کوئی آزاد امیدوار الیکشن جیتا ہے اس کے بعد 3 دن ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی اب پی ٹی آئی کے پاس ایک چوتھی آپشن، پہلے مجلس وحدت المسلمین کی ہم بات کرتے تھے، پھر ہم بات کرتے تھے شیرانی گروپ کی ہم بات کرتے تھے، پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ صاحبزادہ حامد صاحب کی بات کرتے تھے، لیکن میرے خیال میں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ بھی کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر ملا کے جب زیادہ سیٹیں ہوں گی تو پھر زیادہ جو منورٹیز اور دوسری خواتین کی اسپیشل سیٹیں ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اور یہ بار بار جو ہے وہ آفر کروائی جا رہی ہے ان کی جانب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو فصیت ہے اس کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کا مقابلہ اکیلے بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں جو اس کی بینیفیشری نہیں ہیں، وہ مل کے اگر اس کے خلاف کوئی گرینڈ الائنس بنائیں تو وہ زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کا مقررہ اس موجودہ صورتحال میں۔ اور 2 موسٹ پاپولر لیڈر جب ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر اس کے خلاف کوئی مطلب پلان بناتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ اور اچھا جو ہے وہ پلان ہوگا، اور اسٹریٹ لیول تک ان دونوں سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک پریزنس ہے۔ نون لیگ کے پاس ووٹر شاید ہو لیکن ان کی اسٹریٹ لیول کے اوپر اس طرح کی پریزنس نہیں ہے۔ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماضی میں یہ پروف کر چکی ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر لوگ روڈز کے اوپر بھی آتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، وہ اپنا مطلب ہر طرح سے جو ایکٹیو 2 سیاسی جماعتیں اس وقت آپ کہیں تو وہ یہی دونوں جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری سیاسی جماعت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی سعد رضوی صاحب بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ جلوس کر رہے ہیں، وہ ہر طرح سے یعنی ایکٹیو ہیں الیکشن کمپین کو لے کر، لیکن ان کا بھی کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی
किसी किस्म की उनको भी मीडिया कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस आ रही हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर पीटीआई का सोशल मीडिया यूटिलाइज किया जाए तो उसको बड़े पैमाने के ऊपर यानी कि आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब ये एक सुजेशन है उनकी तरफ से, ऑफर भी है। ये अगर दो सियासी जमातें मिल के कोई प्लान बनाती हैं, जिस तरह से टेक्निकली पीटीआई स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया उनका स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट बहुत बड़े फैंस हैं उनके भी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो ऑफ़र है और ये जो हालात हैं, ये दोनों के लिए मिल ही कर चलने में बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ज़रूर जो है वो लिखिएगा। पीटीआई के पास वैसे भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको यूटिलाइज़ करके प्लान सी के ऊपर काम किया जा सकता है। गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने एक और प्लान रखा था जो इम्पॉर्टेंट प्लान था, प्लान सी को लेकर। वो उसकी इम्पॉर्टेंट वो से कहते हैं कि पॉइंट था जो वो यही था कि इमरान खान खुद जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, उनके इंतखाबी निशान बताएंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा और एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाएगी। लोगों के कैंडिडेट्स के हलकों में ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर आपको इमरान खान साहब दिखेंगे, वो आपको बताएंगे आपने किसको वोट करना है, मेरा कैंडिडेट कौन है। कुछ रद्दोबदल भी हुआ है अगेन पीटीआई की जो सीट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट आती है। ऑफ़र बहुत बड़ी है, अगर इससे यूटिलाइज़ किया जाए तो इसके बड़े फ़वाइद हो सकते हैं और दीगर सियासी जमातों को इलेक्शन से नॉकआउट भी किया जा सकता है, अगर आपको इतनी ज़्यादा ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी प्रेजेंस हो और लोगों की सपोर्ट हो और दो टॉप के लीडर हों जिनकी लोग जिनकी बात सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो ये 8 फरवरी को एक बड़े ज़बरदस्त और अनबिलीवेबल नताइज जो हैं वो इस स्ट्रेटजी को या मिल के हासिल किए जा सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करके। अल्लाह हाफिज़।